بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ سورہ جو بنی اسرائیل ہے اس کی آیات 111 ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس کا جو زمانہ نزول ہے اس کا ایک نام تو ہے بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، اور دوسرا نام ہے سورۃ الاسراء۔ اسراء کا مطلب ہے رات کا سفر، جو خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک جانے اور پھر لوٹنے پر مشتمل تھا۔ تو یہ سورت معراج کے موقع پر غالباً 12 نبی میں ہجرت سے 1 سال پہلے نازل ہوئی، جب قریشی قیادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اخراج اور قتل کی سازشیں کر رہی تھی۔ تو اسراء والمعراج کے سفر کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ بھی دکھایا، جس کی طرف جو ہے ہمیں ہجرت کا اشارہ آیا نمبر 80 میں ملتا ہے۔ تو صحیح اقوال کے مطابق معراج کا واقعہ رجب 12 نبی میں پیش آیا تھا۔ آج اس کے انشاءاللہ کی پوائنٹس جن کو ہم ایکسپلور کریں گے، اس میں جو ہے پہلا ہے اسراء والمعراج، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، اور اس میں اور اس کے علاوہ بنو اسرائیل کو 2 فساد اور جو 2 سزائیں ملی ان کا تذکرہ ہے، معاشرت کے آداب آئیں گے، روح کی حقیقت آئے گی اور تہجد کا حکم ہوگا، اور قرآن کی تدریجاً جو منازل ہیں کس طرح سے یہ اترا اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے واقعے کا ذکر کیا اس صورت میں، اور ساتھ میں یہ بتایا کہ انہیں 2 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے بہت ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، دشمن کے ہاتھوں بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس کی تفصیل آئے گی اس سورہ میں، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ اور اس کے بعد اس صورت کے اندر جو مسلمانوں کو اخلاقیات اور کچھ معاشرتی آداب سکھائے گئے ہیں اس پہ بات ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات نے اسراء والمعراج کے واقعے پر کس طرح سے روشنی ڈالی ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم ان کو کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یہ بہت ہی پاورفل آیا ہے۔ اس کے اندر 3 چیزیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے کہ یہ اسراء اور کیا ہے، اور پھر معراج کا واقعہ، اور جب اس کے پس منظر کو دیکھیں کہ جب مکہ مکرمہ کے لوگوں نے زیادتیاں حد سے زیادہ کر دی تو اللہ تعالیٰ نے بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پریشانی سے، اس تکلیف سے، اس ذہنی کرب سے نکال کے وہ مقام عطا کیا جو کہ کسی انسان کو نصیب نہیں ہوا، ہسٹری میں کسی نبی کو بھی ایسا مقام نصیب نہیں ہوا، اور یہ تھا کہ مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مسجد اقصیٰ بیت المقدس لے کر چلے گئے، اور پھر بیت المقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی اور نماز پڑھائی۔ تو جناب اسراء کہتے ہیں راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج کہتے ہیں بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں مطلب عالمی بالا تک سفر تک جانا۔ تو اس سفر کو اسراء والمعراج کہتے ہیں۔ اور پھر جو وہاں 7 آسمانوں سے پرے بھی آگے جو جس کا ذکر ہے جو سدرۃ المنتہا کا ذکر آتا ہے، تو اس کی زیادہ تفصیل اس میں نہیں ہے لیکن سورۃ النجم میں ہے۔ تو وہاں پر آگے مزید اس کا نقشہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی اور ہم کلامی فرمائی، اس سے پہلے یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت اکرام کیا انسانیت کا بھی، ٹھیک ہے، اکرام دیا انسانیت کو، یعنی ایک انسان کو وہ اکرام، اور اللہ تعالیٰ نے اس اکرام کے موقع پر جو لقب استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ اپنے بندے کو لے کے گئے۔ عبد انسان کا سب سے بڑا ٹائٹل ہے، اس سے بہتر اگر کوئی ٹائٹل یا لقب ہوتا ہے انسان کا تو اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ٹائٹل کا لفظ جو ہے وہ استعمال ضرور فرماتے۔ تو یہ بندگی ہی ہے جو ہمیں سجتی ہے، جو انسان کو سجتی ہے، اور جو انسان بندگی کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے وہ انسان نہیں رہتا، وہ اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔
تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اس بندگی کے سٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے ڈیو لمٹس کے اندر رہنا ہے، کراس نہیں کرنا ان کو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، جس کے ماحول میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، جس کے ماحول میں ہم نے برکتیں نازل کی ہیں۔ یہ اسراء کے سفر کا ذکر ہے، یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ تک، تاکہ ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اور جیسے کہ پہلے ذکر کیا کہ اس میں بہت زیادہ کلیئرلی اس واقعے کا ذکر نہیں، جتنا کہ زیادہ اس کا سورۃ النجم کی آیات کے اندر آپ کو ڈیٹیل اور تفصیل زیادہ ملے گی۔ بہرحال کچھ ذکر کرتے چلتے ہیں تاکہ ہم انہیں کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اللہ نے نشانیاں دکھائیں ان کو معراج کے سفر پہ لے کے جا کر، تو اللہ تعالیٰ بے شک ہر بات سننے والے اور ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ یہ جو سفر ہے یہ جمہور اور فقہا اور جمہور علماء کے نزدیک حالت بیداری اور جسم کے ساتھ پیش آیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک خواب تھا۔ خواب ہوتا تو مسئلہ ہی کیا تھا، لوگوں کو اتنا اعتراض کیوں ہوا؟ خواب میں تو انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی بھی انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، تو یہ خواب نہیں تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بنفس نفیس خود لے کر گئے جسم اور روح کے ساتھ۔ ہر آسمان پہ آپ کی ملاقات پچھلے پیغمبروں میں سے جو ہے وہ پیغمبران سے ہوئی، ایک ایک پیغمبر سے وہ ہر جو ایک آسمان پر ملتے چلے گئے۔ تو اس کے بعد پھر آگے مزید جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کا ذکر آتا ہے، اور آگے پھر یہ تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی ہوئی، اور اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 نمازیں مسلمانوں پہ فرض کی۔ تو تھیں یہ 50، پہلے 50 ہوئی تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تخفیف کر کے، اس کے پیچھے ایک پوری ڈیٹیل ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 50 سے تخفیف کر کے، اس کو لائٹ کر کے، کم کر کے 5 کر دی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کیا خوبصورت بات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا قول بدلہ نہیں کرتا، میں نے پہلے 50 دی تھی اور اب 5 کر دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 5 پڑھے گی لیکن ان کو اجر 50 نمازوں کا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لے آئے۔ پھر جب صبح مشرکین مکہ کو ساری بات پتہ چلی تو انہوں نے بہت مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ پھر انہوں نے کچھ نشانیاں مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دی، یہاں تک کہ یہ بتا دیا کہ بیت المقدس سے کچھ قافلے آ رہے ہیں مکہ مکرمہ کی جانب، اور وہ واقعی ہی میں آ گئے۔ لیکن یہ قوم کیسی تھی، یہ لوگ کیسے تھے؟ یہ ہٹ درم تھے، اور ہٹ درمی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اناد، ضد اور تکبر جو ہیں یہ ایسی روحانی بیماریاں ہیں جو ان کی وجہ سے انسان جو ہے وہ حق کو جھٹلا دیتا ہے، ورنہ یہ کافی تھا ان مشرکین مکہ کے ایمان لانے کے لیے یہ پورا واقعہ، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لانے والے تھے تو نہیں لائے۔ اب جو بنو اسرائیل کی 2 فساد ان کو جو ہوئے، ان کے ساتھ 2 سزائیں ہوئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا جو تذکرہ شروع کیا یہاں پہ، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ ہم نے کیا کیا، آیت نمبر 2 کو دیکھیے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا وکیل یا اپنا کارساز مت بنانا۔ پھر آگے مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چل کے فرمایا آیت نمبر 5 میں کہ ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنو اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بہت بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔ آیت نمبر 5 اور 6 کو دیکھیے، فَإِذَا جَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان 2 واقعات میں پہلا واقعہ پیش آیا کہ ہم نے تمہارے سروں پر ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے اور تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے۔ یہ ایک ایسا وعدہ تھا جو پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب اور تمہارے مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کیا جائے اور تمہاری تعداد میں پہلے سے زیادہ اضافہ کر دیا جائے۔ ان احسنتم، تو آگے آیت نمبر 7 شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، اور برے کام کرو گے تو اس میں تمہارے لیے ہی برا ہوگا۔ ہمارے اچھے کام کرنے کا امپیکٹ ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے، ہمارا تزکیہ ہوتا ہے، اور ہمارے برے کام کرنے کا جو امپیکٹ وہ بھی ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے، ہمارا نفس جو ہے وہ نجس ہو جاتا ہے۔ دیکھیں شیطان کو دور کرنے کے لیے وقتی طور پہ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، آپ شیطان سے بچ جاتے ہیں اور پناہ میں آ جاتے ہیں، لیکن نفس کے ساتھ جہاد کرنا سب سے مشکل چیز ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ سوچ کے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ دل کر رہا ہے یہ دل نہیں کر رہا ہے، اس کو کرنے کی بجائے وہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا کہا ہے۔ تو پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل میں بنو اسرائیل کی جو ہم بات کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں، یہاں پیچھے پچھلے جز میں بھی ہم نے بہت دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کا تذکرہ فرمایا، یہاں پر دوبارہ ان کا تذکرہ اس لیے اتنا زیادہ آیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی، جیسے وہ چلے اس طرح میری امت بھی بالکل ایک طرح ایسے ہی حالات میں ہوگی۔
تو ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، کہیں ویسی وہی سیم صفات اور کوالٹی جو ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر تھی ہمارے اندر تو نہیں آ رہی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دن کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو وارن کیا ہے، متنبہ کیا ہے کہ دیکھو بنو اسرائیل نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور اگر تم بھی ایسا کرو گے تو بنو اسرائیل والی حالت تمہاری بھی ہوگی۔ اور انہوں نے کیا کیا کچھ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا نصیحتیں نہیں کی تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نصیحتیں بھی کی تھیں اور اس کے بدلے میں ان سے وعدے بھی کیے تھے۔ اگر وہ ان نصیحتوں پر عمل کرتے اور ان وعدوں کا جو ہے وہ اس کا خیال کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر نصیحتیں کی ہیں اور اس کے بعد وعدے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے ہیں، جتنے بھی قصے آپ کو بنو اسرائیل کے ملیں گے قرآن کے اندر، ہمیں بھی ان کے اوپر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پورا قرآن ہی غور سے پڑھنا چاہیے، لیکن جہاں جہاں بنو اسرائیل کے قصوں کو خصوصاً جو ہے ذکر کیا گیا ہے وہاں بہت زیادہ دھیان اور تفکر کے ساتھ ان کو پڑھنا چاہیے اور ان پہ غور کرنا چاہیے۔ خیر، بات ہم کرتے ہیں بنو اسرائیل کی نافرمانیوں کی۔ جب حد سے بڑھ گئی تو بابل کے بادشاہ بخت نظر نے ان پر حملہ کر کے قتل عام کیا۔ وہاں بابل کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا بخت نصر، تو اس نے حملہ اٹیک کیا ان کے اوپر اور قتل عام کیا، اور جو زندہ رہ گئے تھے ان کو گرفتار کر کے وہ فلسطین سے بابل لے گیا۔ وہاں وہ بہت دیر تک اس کی غلامی میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر ہم نے انہیں موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پہ غالب آؤ۔ تو پھر ایران کا ایک بادشاہ تھا، اس نے بابل پر حملہ کر کے اسے فتح کیا، اور یہ جو بنو اسرائیل تھے، یہودی تھے، ان کی حالت پر اس کو رحم آ گیا تو آزاد کر کے دوبارہ فلسطین میں ان کو بسا دیا اور دوبارہ ان کو خوشحالی جو ہے وہ عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوبارہ ہم نے ان کو خوشحالی جو ہے وہ لوٹائی۔ پھر دوسری دفعہ بنو اسرائیل دوبارہ فسادی بن گئے، ان کا دوبارہ ذکر آ رہا ہے، جیسے کہ ان کی عادت تھی بے ادبی، فساد، ناشکری۔ تو پھر دوسری مرتبہ اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ملتا ہے کہ اس کی جو ٹائمنگز ہے وہ کیا ہے، کہ کیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف آوری سے پہلے جو ہے ان کی آنے سے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، یا عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھ جانے کے بعد ہوا تھا۔ کچھ نے کہا کہ ان کے آسمان پہ اٹھا لیے جانے کے بعد یہ جو ہے ایک بادشاہ تھا روم کا، اس کا نام تھا ٹیٹوس، اس نے حملہ کیا اور بہت سخت حملہ کیا، اور اس کے اندر یہ دونوں نریشنز ہمیں ملتی ہیں، لیکن زیادہ اسٹرانگ یہ بات ہے کہ اس دوران بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی نافرمانی کی تھی، ان کی شریعت کا مذاق اڑایا تھا تو ان پہ عذاب آیا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا مذاق اڑایا تو ان پر یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت جو ہے عذاب مسلط کیا، اور دوسری بار جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا مذاق اڑایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے عذاب دیا۔ اب اس کے اندر اشارہ کیا کیا جا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین، اگر ان کی بھی تم نافرمانی کرو گے تو تمہیں دوبارہ سے عذاب دیا جائے گا۔ یہ آگے مزید وارن کیا جا رہا ہے، یہی آگے چل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا۔ اور دوسرے واقعے کا بھی ذکر کرنے کے بعد ایسا ربکم این یرحمکم، کہ این ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر وہی کام کرو گے جس کی وجہ سے تمہیں عذاب دیے جاتے رہے، عدنا، تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے، یعنی ہم پھر تمہارے اوپر عذاب لے کر آئیں گے، تو اب ایسا مت کرنا۔ قرآن کے ذریعے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب دوبارہ ایسا مت کرنا، اگر کرو گے تو کیا ہوگا، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ آگے آیت نمبر 9 کی طرف چلیے۔ ان هذا القرآن یہدی، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کے لیے کیا ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، اور پھر آگے مشرکین سے بھی بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 12 میں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیوں کے طور پہ پیدا کیا ہے۔ رات کی نشانی یہ ہے کہ اس کو اندھیری بنایا، اور دن کی نشانی یہ کہ اس کو روشن بنایا، تاکہ کیا کرو، تاکہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اپنا ذریعہ معاش حاصل کر سکو، اور تمہیں کئی سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم ہو سکے۔ اور سورج اور چاند سے، مطلب یہ جو ہے سورج اور چاند کی روشنی میں کیا ہے، کئی سالوں کی گنتی کا حساب معلوم ہو سکے، اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ اور واضح کیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 13 میں، ہر شخص کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے، ہر شخص کے تمام اعمال ہر لمحے لکھے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے، جسے وہ کھلا دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 14 میں، اور کہا جائے گا اقرأ کتاب، لو پڑھ لو اپنا اعمال نامہ،
कफा बिनफ्सिका अल-यौम अलैका हसीबा, आज तुम खुद अपना हिसाब लेने के लिए काफी हो और किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। देख लो अपनी किताब, एक एक चीज इसमें लिखी हुई है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे जो अमाल नामे हैं इनको नेकियों से भर दे, और जब आखिरत में हम जाएं तो ये भारी हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। फिर आया नंबर 15 है मन इहतदा, जो शख्स सीधे रास्ते पर चलता है तो उस अपने ही फायदे के लिए चलता है। वमन दल्ला फइन्नमा यदुल्लु अलैहा, और जो गुमराही का रास्ता इख्तियार करता है वो अपने नुकसान के लिए ऐसा करता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क़यामत के दिन वला ताजिरु वाजिरातुम बिज़रा उखरा, क़यामत के दिन कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर आया नंबर 15 जो है मजीद कंटिन्यू हो रही है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम कभी भी किसी को उस वक्त तक सजा नहीं देते जब तक कि उसके पास कोई पैगंबर ना भेज दें। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजीद आया नंबर 18 में फरमा रहे हैं कि जो शख्स दुनिया के फौरी फायदे ही चाहता है तो हम जिसके लिए चाहते हैं जितना चाहते हैं उसे यहीं पर जल्दी दे देते हैं, फिर उसके लिए हमने जहन्नम रख छोड़ी है जिसमें वो जलील और ख्वार होकर दाखिल होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उनमें से ना करे। और अगर सिर्फ दुनिया ही दुनिया इंसान सोचता है तो उसको दुनिया मिल जाती है, फिर आखिरत में उसको कोई हिस्सा नहीं मिलता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रही हैं वमन अरादल आखिरह, अच्छा दुनिया की कोशिश करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई वादा नहीं फरमाया। अल्लाह ताला आया नंबर 19 में क्या करें कि दुनिया की कोशिश में अल्लाह ताला ने कहा अगर सिर्फ दुनिया की कोशिश है दुनिया मिल जाएगी, आखिरत में फिर कुछ नहीं, लेकिन वादा नहीं है, हाँ जरूर मिलेगा। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाने जो शख्स आखिरत का फायदा चाहता है, आया नंबर 19 में, फिर उसके लिए वैसी ही कोशिश करे कि जैसी उसे करनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर वो मोमिन भी हो तो ऐसे लोगों की कोशिश की पूरी कदरदानी की जाएगी, यानी आखिरत की कोशिश अल्लाह ताला वादा कर रहे हैं कि उसकी कदरदानी होगी, उसको मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया में कोशिश करो तो दुनिया में मिल जाएगा, लेकिन कोई वादा नहीं है कि कितना मिलेगा। तो हम खुद इस चीज का इख्तियार रखते हैं, अक्लमंद हैं, होश वाले हैं कि हम आखिरत चाहते हैं या दुनिया चाहते हैं। हम दुनिया को अगर मसनून तरीके से कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुजारें दुनिया की जिंदगी को, तो आखिरत भी हमारे लिए जो है वो सोर्स ऑफ विनिंग ही होगी इंशाल्लाह। फिर आगे जो है मुआशरत के आदाब आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुआशरत के आदाब सिखाए हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आया नंबर 22 में अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना बनाओ वरना तुम काबिल मलामत और बेयारो मददगार होकर बैठ जाओगे। आया नंबर 23 वकदा रब्बुका, सबसे पहली बात तुम्हारे रब ने यह हुक्म दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना। अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्या, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना। इबादत के लायक सिर्फ जात है तो अल्लाह की है, किसी और की इबादत नहीं की जा सकती, ना किसी कब्रों की, ना मदारों की, ना किसी और चीज को माबूद बनाया जा सकता है। किसी की भी इबादत नहीं की जा सकती, करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करनी है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इसके बाद पहला ये तौहीद का मैसेज दे दिया, उसके बाद क्या करो वबिल वालिदैनी इहसाना, और वालिदैन के साथ करो अच्छा सलूक करो। और फिर आगे क्या फरमाया जा रहा है कि अगर वालिदैन में से कोई एक तुम्हारे पास बढ़ापे को पहुंच जाए तो क्या कहना, उफ़िन, उफ भी ना कहना। ये उफ होता है किसी भी इजहार नापसंदीदगी के लिए हल्का इजहार, बहुत ज्यादा जो है ना हार्ड इजहार नहीं होता, ये हल्का इजहार होता है जहां से कि स्टार्टिंग होती है। तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना उफ का, जहाँ आप कुछ और नहीं कह सकते, कुछ और नहीं कर सकते, उफ कहकर आपने ब्रेक लगा लिया, तो ये जो उफ है वो भी ना करना। जब वालिदैन बूढ़े हो जाएंगे हो सकता है कि तुम्हें उनकी बातें पसंद ना आए, और ऐसा होता भी, लेकिन दिमागी हालत उनकी गैर हो जाती है। एक तो उनके साथ बढ़ापा होता है, दूसरा उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। उनकी किसी भी बात पे नापसंदीदगी का इजहार मत करना, इवन के उफ भी ना कहना। और फिर दूसरी बात कही जा रही है वला तनहरहुमा, और उनको झिड़कना भी नहीं। और क्या करो वकुल लहुमा कौलन करीमा, बल्कि उनके साथ क्या करो, इज्जत के साथ बात करो। इतनी तफजीलात के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की बात की है, और इस पे हमें बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए। बाअदब और बानसीब और बेअदब और बेनसीब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बाअदब और बानसीब ही बनाए, हमें भी हमारी आने वाली नस्लों को भी। हम तो फिर इस क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं कि हम फिर भी कदर करते हैं, मॉरल वैल्यूज को कंसिडर करते हैं। जो चीजें हमारी अगली यूथ में आने वाली है ना, जो हमारी यूथ में अगली नस्लों में, उनमें ये चीजें नापैद नजर आती हैं, ना तो इस तरह से जज्बाती अटैचमेंट नजर आती है जैसे कि होनी चाहिए। डे बाय डे दुनिया जो है मटेरियलिस्टिक होती जा रही है, वालिदैन का इकराम उतना नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन यही वो चीज है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौहीद के बाद दूसरा ऑर्डर ही क्या किया है, ये किया है हम या आप, मतलब हम सारे लोग और अपने बच्चों को भी एवरी डे इस बेस पे समझाएं कि ये जरूरी है, वक्त की जरूरत है। तभी वो जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे
تو تب ہی وہ پیچھے کچھ پڑھ کے ہمیں بھیجنے والے بنے گے، بجائے اس کے کہ وہ جو ہے کسی درسگاہ سے جو ہے بچے اکٹھے کر کے قرآن خوانی کروائیں، وہ ہمارے لیے خود دعائیں کریں، مغفرت کی دعائیں ہمارے بچے ہمارے لیے خود کریں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کو جو ان کے سامنے کیا کرنا، انکساری سے اپنے آپ کو جھکا دینا، عاجزی اختیار کرنا ان کے سامنے۔ پھر کیسی عاجزی؟ اپنے پر پھیلا دینا عاجزی کے ساتھ، اور کیا کہنا ان کے لیے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ان کے لیے دعا کرنا یا اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا جب میں چھوٹی تھی، جب ہم چھوٹے تھے، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا تھا، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ ایسا ہی کریں۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، چھپ نہیں سکتا رب سے۔ آیت نمبر 25 کو دیکھیے، اگر تم نیک بن جاؤ گے تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 26 کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے باروں میں بھی قطع رحمی سے اجتناب کرنے کا پڑھا تھا، اور صلہ رحمی کو ترکیب دینے کی بات ہم نے کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ کاش کہ کوئی ہم میں سے آیات صحیح طرح پڑھے تو ہمیں پورا کا پورا جو ہے وہ دین سمجھ آ جائے، کہ دین کا پورا خلاصہ اور پوری سمری یہاں بیان ہو رہی ہے۔ دین صرف 5 وقت کی نمازوں کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک رکن ہے اس کا جو ہمیں فالو کرنے کے لیے کہا ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید ترکیب دے رہے ہیں کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور کیا کرو، مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی، ان سب کو ان کا حق دو، اور کیا نہ کرو، ولا تبذر تبذیرا، اور کیا کرو، اپنے مال کو بےہودہ کاموں میں مت اڑاؤ۔ ایک ہوتا ہے اسراف، اسراف میں ہوتا ہے کہ آپ نے جو مال کو ٹھیک جگہوں پر لگانا ہے یا نہیں لگانا، اس میں وہ چیز آتی ہے کہ آپ نے اسراف میں کیا کیا ہے، اس میں اسراف ہوتا ہے کہ ٹھیک جگہوں پر اپنا مال لگائے لیکن حد سے بڑھ گئے۔ پہلی چیز ہے اسراف کہ ٹھیک جگہوں پر مال لگایا لیکن کیا ہوا، حد سے بڑھ گیا، لمٹ کراس کر گئے۔ لیکن تبذیر کہتے ہیں غلط جگہوں پر مال لگانے کو۔ تو یہ دونوں چیزیں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکنے کا کہا ہے، اس لیے بےہودہ کاموں میں مت اڑاؤ اپنا مال۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقین جانو جو لوگ بےہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور آگے نمبر 27 میں یاد رکھنا شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا تھا۔ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمت یعنی مال کو غلط کاموں میں لگاؤ گے، یہ اللہ کی نعمت مال کی ناشکری ہے۔ جیسے شیطان نے ناشکری کی تھی، تم بھی شیطان کے بھائی بن گئے۔ جیسے کہ لاٹری میں لوگ پیسے لگاتے ہیں، بیکار جگہوں پہ جا کے ویب سائٹس پہ جو ہے ممبر شپس لیتے ہیں، جوئے میں پیسے لگاتے ہیں، شراب میں پیسے لگاتے ہیں، مووی ٹکٹس میں لگاتے ہیں، سینماز میں لگاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح کی یہ جو ہے اس طرح کا خرچ کر رہے ہیں یا اس سے ملتے جلتے جو بھی خرچ کر رہے ہیں، یہ سب لوگ یہ جان لیں کہ یہ سب لوگ شیطان کے بھائی ہیں، یہ تبذیر ہیں۔ اور کیا کرو، آیت نمبر 28 میں بتایا کہ اگر کبھی تمہیں ان رشتہ دار، مسکینوں، مسافروں جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کہ اگر ان سے منہ پھیرنا پڑے کہ تمہیں اللہ کی متوقع رحمت کا انتظار ہو، مطلب کہ ایسے میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کیا کرو۔ سپوز ایک وقت ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس مال نہ ہو، تو کیا کریں کہ جب ہمارے رشتہ دار آئیں اور مسافر آئیں، مسکین آئیں، اور کیا کریں، وہ بھی اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم بھی اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی تو اپنی رحمت کے دروازے کھولیں گے، کبھی تو ہمیں ملے گا، تو ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ان کو دیں۔ ایسی بھی سچویشن میں جب نہیں دے سکتے تو منہ نہیں موڑنا، نہ بھی دے سکتے ہوں تو ہمیشہ سافٹ ورڈز یوز کرنے۔ اللہ سبحانہ بتا رہے ہیں دیکھو نرمی سے بات کرنا، کہیں غلطی سے بھی ان کو جھڑک مت دینا۔ پھر آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ تو ایسے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو، یعنی کہ بالکل ہی نہ دیں، اور نہ ہی اتنے فضول خرچ بن جاؤ کہ ہاتھوں کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور خالی ہاتھ ہو کر بیٹھنا پڑے، یعنی ہر چیز ہی اڑا دو۔ اب بیٹھے ہو کہ اب میں کہاں سے کھاؤں اور اولاد کو کہاں سے کھلاؤں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 30 میں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہے اور انہیں پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 31 میں ہمیں کیا رولنگز مل رہی ہیں کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ ایسی فیملی پلاننگ نہ کرو کہ جس میں یہ آپ سوچو کہ میں ان کو کھلاؤں گا کہاں سے اور اپنی اولاد کو کہاں سے رزق پرووائڈ کروں گا۔ صحت کی وجہ سے ہیلدی جو ہے پرابلمز ہوں بچے کی ماں کے ساتھ، سپوز کہ ایک عورت ہے اس کے اپنے ساتھ ہیلتھ ایشوز ہوں اور اس طرح کے اور دیگر مسائل ہوں، تو پھر اس کی اجازت ہے
کہ علماء کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے کہ اگر ماں کی حالت جو ہے وہ خطرے میں ہوتی ہے پریگننٹ ہونے کی وجہ سے، تب اس کی اجازت ہے کہ روک لیں، لیکن یہ خیال کہ کھلاؤں گا کہاں سے اور کہاں سے رزق لا کے دوں گا، یہ قتل کرنا ہے اولاد کو مفلسی کے خوف سے، ان کو قتل مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری اولاد کو بھی کھلاتا ہوں اور تمہیں بھی کھلاتا ہوں، کھلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نحنو نرزقہم و ایاکم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رزق دے رہا ہے اور ہماری اولاد کو بھی دے گا۔ یقین جانو ان کو قتل کرنا بہت بڑی اور باری غلطی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کیا کرو آیہ نمبر 32 میں، زنا کے پاس بھی نہ جانا، کیونکہ یقینی طور پر ایک بہت بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے زنا کے پاس نہ جانا، یعنی کہ کوئی ایسے کام بھی نہ کرنا جو تمہیں زنا کے پاس بھی لے جائیں۔ کسی عورت کے ساتھ کسی مرد کا تنہائی میں رہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تنہائی خلوت ہوتی ہے، اور تیسرا اس میں شیطان ہوتا ہے، ہاتھ نہ لگانا اس کو، کوئی ایسی غلط چیز نہ دیکھنا جس سے کہ تمہارے اندر کے جذبات بڑکنے شروع ہو جائیں، یہ سارے زنا کے پاس جانے کے جو ہے معاون بننے والی چیزیں ہیں۔ تو کیا کرو، زنا کے پاس بھی مت جانا، آیہ نمبر 33، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو، الا یہ کہ تمہیں شرعاً اس کا حق پہنچتا ہو، یعنی قصاص بھی عدالت میں جا کر آپ کلیم کریں گے کہ اس نے اس کے فلاں رشتہ دار کو قتل کر دیا ہے، تو عدالت جو ہے اس کے عدالت کے تھرو ہی یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے، خود سے کبھی بھی کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، الا یہ کہ کوئی اٹیک کرے، کوئی پرسن حملہ کرے تو ڈیفینس کی وجہ سے کہ آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے، اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس صورت میں شریعت جو ہے وہ اجازت دیتی ہے کہ آپ جو ہے رسپانس بیک کر سکتے ہیں۔ تو جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے بھی اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، چنانچہ اس پہ لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ مطلب کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی پرسن ہے اس کے جو رشتہ داروں میں سے کوئی ایک بھی جو اگر قتل ہو جاتا ہے تو عدالت کے تھرو ہی جائے گا، وہ کبھی بھی کسی کو قتل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، الا یہ کہ اگر کبھی آپ کے اوپر حملہ ہو گیا کسی کا، آپ اس کے جواباً اپنے جان کو بچانے کے لیے جو ہے آگے سے رسپانس دیتے ہیں، تو جو بھی ہوگا وہ عدالت کے ذریعے ہوگا، یا تو عدالت آپ کو قصاص دلوائے گی یا پھر رحم اور عدل کا معاملہ ہوگا، یا تو یہ ہو کہ عدل ہوگا اور آپ کو جو ہے قصاص مل جائے گا، اور جو ہے رحم یہ ہوگا کہ اگر جو پرسن جو ہے جس کا قتل ہو چکا ہے وہ چاہے اس کے ورثاء تو اس کو معاف فرما دیں، تو دو طریقے ہیں، یا تو عدل کے یا رحم کے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیہ نمبر 34 میں فرما رہے ہیں کہ یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی یتیم ہو اور تمہاری کفالت میں ہو تو اس کے مال کو ضائع مت کرنا، ذرا بھی خیانت نہ کرنا، اور اس پر خرچ کرنا کیسے، انصاف کے ساتھ، اور جب وہ پختگی یعنی ایج آف میچورٹی کو ٹچ کر جائے تو پھر اس کو دے دینا، اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وعدے پورے کرنا، یقین جانو کہ وعدے میں تمہاری باز پرس ہونے والی ہے، تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ وہ وعدے پورے کیے تھے یا نہیں۔ تو آیہ نمبر 35 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپنا، اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرنا، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی طریقہ درست ہے، اسی کا انجام بہتر ہے۔ اور آیہ نمبر 36 میں فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ مچ سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ اس کی علماء نے جو ہے مختلف توجیحات کی، اگر کسی شخص کے بارے میں شرعی دلیل کے مطابق کوئی جرم یا گناہ ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک کسی بھی ڈاؤٹ میں نہ آؤ اور کسی قسم کی کاروائی نہ کرو، اور نہ دل میں یہ رکھو کہ اس نے گناہ کیا، کوئی بوجھ نہ رکھو یا جرم کیا، جب تک کوئی دلیل ثابت نہ ہو جائے اس کے لیے صرف سنی سنائی باتوں پر فیصلے نہیں کرنے چاہیے، جو ہمیں نہیں بتایا گیا تو کیا کرو کہ اس کے پیچھے مت پڑو۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر شرعی دلیل کے بغیر کوئی شخص دوسرے کے بارے میں یقین کر کے بیٹھ جائے کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، اس کا ارتکاب کیا ہے، تو یہ دل کا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان السمع والبصر والفؤاد، یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ آیہ نمبر 37 اور 38 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین پر اکڑ کر مت چلنا، تکبر کی چال مت چلنا، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ذالک، کہ یہ سارے برے کام ہیں جو تمہارے رب کو بالکل ناپسند ہیں، قطعاً یہ کام نہ کرنا۔ پھر آیہ نمبر 39 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکمت کی باتوں کا بیان کرے تو آیہ نمبر 44 بھی کنٹینیو ہو رہی کہ ساتوں آسمان اور زمین اور اس کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم لوگ اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ پھر مزید آگے بات جو ہے وہ کنٹینیو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک بات جو پہلے ہو چکی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہو، جب اللہ تکلیف دور کر لیتے ہیں تو پھر ناشکرے بن جاتے ہو، شرک کرتے ہو۔ جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو جن معبودوں کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب غائب ہیں،
بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے. پھر جب اللہ تمہیں بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو. پھر آیت نمبر 67 میں جا رہا ہے کہ انسان بہت ناشکر ہے. کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ اللہ تمہیں خشکی کے ایک ایسے حصے میں دنسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے, پھر تمہیں کوئی اپنا رکھوالا نہ ملے؟ اور کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے اور پھر تم پر کوئی طوفان بھیج کر تمہاری ناشکری کی سزا تمہیں غرق کر ڈالے؟ تمہیں کوئی نہیں ملے گا اس معاملے میں جو کہ پیچھا کر سکے. اس دن کو یاد رکھو جب تمام انسانوں کو ان کے اعمال نامے جو ہے دیے جائیں گے اور ان کو ان کے ساتھ کال کیا جائے گا. پھر جنہیں ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فامن اوتیا کتابہ بیمینہ, تو اپنے نام اعمال کو پڑھیں گے تو یہ ان کے اوپر بالکل بھی صورت میں ظلم نہیں ہوگا. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 78 میں فرمایا اقم الصلاۃ, کیا کرو اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو. اس میں فجر کے علاوہ باقی چاروں نمازیں بھی آ جائیں گی انشاءاللہ. اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا کرو. یاد رکھو فجر کی تلاوت میں ایک مجمع حاضر ہوتا ہے, اس کے اندر بھی مختلف اقوال آپ کو ملیں گے, لیکن جو زیادہ تر قول ہمیں ملتا ہے کہ قرآن کی جو فجر میں جو تلاوت ہوتی ہے تو فرشتے اتر آتے ہیں اور فرشتے سنتے ہیں قرآن اور فجر کی تلاوت کو. تو فجر کی جو نماز ہے اس میں قرآن کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا کریں. پھر آگے آیت نمبر 79 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو, جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے. نفل کہتے ہیں اضافی عبادت کو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک اضافی فرض تھا. اور اس کے علاوہ اور بھی اقوال ملتے ہیں, کچھ کے نزدیک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تہجد ہے فرض تھی, اور کچھ کے نزدیک یہ اضافی عبادت کا ہی ان کے لیے معنی رکھتی تھی. لیکن ہمیں کیا اس میں سے لینا ہے لیسن کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھنے کا کہا, اور اس کا اس قدر ثواب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخری آسمان پہ آ جاتے ہیں اور وہ بندے سے کہتے ہیں کہ جو بھی وہ مانگے گا تو میں اس کو عطا کروں گا. تو یہ اتنا بابرکت موقع اور ایوری ڈے اتنا بابرکت ٹائم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں تہجد کا جو ہے وہ ریگولر نمازی بنائے انشاءاللہ. اور ایک اضافی نماز کی بات ہی, امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا. اور مقام محمود ایک مقام ہے جو صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختص کیا ہوا ہے, جہاں پہ وہ شفاعت کبریٰ کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے. اور حساب کتاب ہے, اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ اس کے ٹائم پیریڈ میں حساب کتاب بھی شروع ہوگا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے, مقام محمود پہ جا کے شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کے اذن سے. پھر آیت نمبر 80 جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت, بہت ہی عظیم آیا ہے, اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے جہاں بھی داخل فرمائیں اچھائی کے ساتھ داخل فرمائیں, اور جہاں سے نکالیں اچھائی کے ساتھ نکالیں, اور خاص مجھے اپنے پاس سے ایک ایسا اقتدار فرمائیں جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو. یہ دعا ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت ان کو یہ سکھائی گئی تھی, لیکن ہم نے بھی کہیں بھی سفر بھی کرنا ہو یا کبھی کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ ہمیں ڈیسیژنز لینے ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رہنمائی ہمارے ساتھ ہو, اس کے حوالے سے یہ دعا بہت گہری ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں اس دعا کو لینا چاہیے. آیت نمبر 80 ہے, یہ سورہ بنی اسرائیل کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 82 میں کہ یہ جو قرآن ہے اس کو ہم نازل کریں گے, مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت کا سامان ہے. البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا اور کوئی چیز ان کے اندر نہیں بڑھتی. اگر ظالموں میں کسی چیز میں اضافہ ہوتا ہے تو کس چیز میں ہوتا ہے کہ ان کو نقصان کی طرف لے کے جانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتی. تو مومنوں کے لیے شفا ہے, البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کوئی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا. اصل میں مشرکین مکہ نے کچھ اپنے لوگ جو ہے وہ مدینہ منورہ یہاں پر یہ یہود و نصارہ کی زیادہ رہتے تھے, ان سے پوچھا کہ آپ کی کتاب میں نبی کی کیا نشانی ہے, تو انہوں نے واپس جا کے ان کو کہا کہ جا کے 3 سوال پوچھو. ایک سوال پوچھو کہ روح کیا ہے, اور ایک سوال یہ پوچھو کہ وہ غار والوں کا کیا قصہ ہے. تیسرا اس شخص کے بارے میں پوچھو کہ جس نے پورے مشرق سے لے کے مغرب تک سفر کیا, تو اس سے جا کے یہ سوال پوچھو. تو یہ سوال ایک نبی کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہو سکتے, وہ اس لیے بھی پوچھ رہے تھے. تو اس کے بارے میں یہاں پر ایک تو سوال اسی سورہ میں آ جائے گا, اور باقی 2 سوال جو ہیں وہ سورۃ الکہف میں آئیں گے. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 85 میں کہ یہ تم سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں کہ یہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے. تو یہ جو اس کی جو تخلیق کا پروسیس ہے, یہ عالم خلق کی چیز ہے, تدریجن بنی ہے, آہستہ آہستہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں, اور پھر اس کو 18 سے 20 سال ایک انسان کو لگ جاتے ہیں اس کا پراپر باڈی اور پراپر جسم بننے میں. روح کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بس اتنا فرماتے ہیں کن ہو جاؤ تو بس وہ ہو جاتی ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت لطیف چیزیں اس میں رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے اندر جو ہے ہماری روح کو ایگزسٹ کیا ہے. ہمارے لیے بس اتنا جاننا کافی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری جسم کے اندر جو ہے وہ روح رکھی ہے.
تو اس میں آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل فرمایا، حق کے ساتھ ہی اترا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں اور کسی کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ جو تمہاری اطاعت کرے ان کو خوشخبری دے دو، اور جو تمہاری نافرمانی کرے انہیں خبردار کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ قرآن اکٹھا نازل کیوں نہیں کیا گیا، اعتراض کرتے ہیں ضد میں آ کے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قرآن کی تدریجاً تنزیل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیا نمبر 106 میں، قرآن کے جدا جدا حصے بنائے تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ ایک تو لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے یہ شان نزول ہے، مطلب ہر ایک جو ہے آپ کو سورہ کا یا آیات کا شان نزول ملے گا۔ جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے پھر قرآن کی آیات اس کے مطابق نازل ہوتی ہیں، اور صحابہ کو اس کی بالکل اچھے سے سمجھ آ جاتی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ جس پس منظر میں وہ آیات نازل ہو رہی ہوتی تھی تو اس میں ان کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔